السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں کچھ کاموں سے جب جامع مسجد دلی 6 جس کو کہ شاہ جہانی جامع مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، آج جب میں ادھر کا دورہ کیا اور جب میں نے ان چیزوں کو دیکھا، دراصل یہ چیز میں آج سے نہیں لگ بھگ آج 15-20 سالوں سے اس چیز کا معائنہ کر رہا ہوں کہ اگر دلی میں سب سے زیادہ بدبودار اگر کوئی جگہ ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی گھٹیا جگہ ہے، سب سے زیادہ اگر بد انتظامی والی کوئی جگہ ہے تو وہ ہے جامع مسجد دلی 6۔ جامع مسجد جسے شاہ جہانی جامع مسجد کہتے ہیں، بہت خوابوں کے ساتھ شاہ جہاں بادشاہ نے اس جامع مسجد کو بنوایا تھا۔ 3-4 مسجدیں بہت ہی معزز اور عالی شان بنایا تھا۔ بتاتے ہیں کہ لال قلعہ سے اور جامع مسجد کے مطلب اندر تک شاہ جہاں نے بادشاہ نے ایک سمجھیے کہ سرنگ بنوایا تھا جس میں سے وہ نماز پڑھنے کے لیے ہر وقت آیا جایا کرتے تھے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت اہتمام اور بہت انصرام کے ساتھ اس جامع مسجد کا ایک اہتمام کیا گیا تھا، انعقاد کیا جاتا بنایا گیا تھا۔ اس وقت کے حساب سے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے سمجھیے کہ خرچ ہوئے ہوں گے۔ لیکن آج جب کہ امام بخاری کے ہاتھوں میں اور ٹرسٹیان بخاری کے ہاتھوں میں یہ جامع مسجد ہے، اس وقت اس جامع مسجد کی حالت زار کیسی ہے، یہ علاقہ بدبودار کس طرح کا ہے، بد انتظامی کس طرح سے ہے، بد تہذیب اور بد دیانتی کس طرح سے اس جامع مسجد کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، آپ اس چیز کو جب دیکھیں گے تو دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں گے کہ یہاں پر گندگی، بدبو، بھیک مانگنے والوں کی کثرت، غلاظت پھیلانے والوں کی کثرت، سمجھیے کہ لولے لنگڑے اور تمام طرح کے اپاہجوں کا یہ مسکن بنا ہوا جامع مسجد کا یہ ایریا ہے۔ میں برسوں سے دیکھا کرتا تھا کہ آج مطلب کس طرح سے اس بددیانتی کو اجاگر کیا جائے، لیکن میرے پاس اس ٹائم کوئی ایسا سورس نہیں تھا، میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا۔ لیکن آج جب کہ میرے ہاتھ میں ایک پلیٹ فارم ہے، مہیلا امپاورمنٹ پارٹی جسٹس فار ہیومینٹی، انصاف انسانیت کے لیے ایک ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اور آج ہمارے پاس سوشل میڈیا کے زمانے ہیں، تو اس کے ذریعے سے میں عوام الناس تک اور خاص طر اس بددیانت جو مساجد کے ٹرسٹیان ہیں اور مساجد کے جو بددیانت اور بد تہذیب، بدخلق اور بدبودار فطرت کے لوگ ہیں، ان تک میں اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگوں کی وسعت اتنا نہیں ہے تو کیوں نہیں اعلان کر دیتے ہو۔ بہت سارے ایسے ملک میں لوگ موجود ہیں جو جامع مسجد کی حالت کو سدھارنے کے لیے ڈونیشن کر دیں گے، فردن بھی ڈونیشن کر دیں گے اور پبلکلی بھی ڈونیشن کر دیں گے۔ حالانکہ جامع مسجد کو کسی بھی طرح کی ضرورت نہیں ہے، لاکھاں کروڑہا روپے اگر روز نہ کہا جائے تو ہفتے بھر کی آمدن ہے۔ یہاں پر بھیک مانگنے والوں سے لے کر کے یہاں پر بیچنے اور یہاں پر کاروبار کرنے والوں تک سے کمیشن جاتا ہے امام مسجد جامع مسجد کو اور ٹرسٹیان جامع مسجد کو۔ لیکن ان لوگوں کی بدخلقی یہ ہے کہ یہاں پر گندگی، یہاں پر بدبودار چیزوں کو پھیلانے کا جیسے ان کو شوق ہو، جیسے کہ وہ گبروڑے والے کیڑے ہوں کہ ان کو ان چیزوں میں گوبر کو لے کر کے چلنے میں اور اس چیز کو پھیلانے میں ان کو مزہ آ رہا ہو، ایسا کچھ مطلب ایسا شبہ ہو رہا ہے ہم کو۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ جامع مسجد جس کو آپ لوگ ملک کے کونے کونے سے بیٹھ کر کے آپ بہت ہی یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا مزار ہے، اور جس کو یہ سمجھیے کہ آپ لوگ زیارت کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، جب بھی دہلی میں تشریف لاتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں کہ جب بھی ہم دہلی یا آگرہ یا اس طرح سے علاقوں کا، دلی اور نواحی علاقوں کا ہم دورہ کریں تو جامع مسجد ضرور جائیں گے گھومنے۔ لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر کے جب آپ کا دل مایوس ہوتا ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ کا ضمیر روتا ہوگا، تمام امت مسلمہ کا ضمیر روئے گا ہی روئے گا ان حالتوں کو دیکھ کر کے، جن حالتوں کو امام جامع مسجد اور ٹرسٹیان جامع مسجد دہلی 6 نے یہاں کی حالت کو کیا ہوا ہے۔ یہ جو پوری جو جگہیں دکھائی دے رہی ہیں یہ فواروں کی جگہیں ہیں،
یہاں پر بتاتے ہیں کہ پہلے فوارے چلا کرتے تھے، یہاں پر پانی کے جھرنے چلا کرتے تھے، یہاں پر خوبصورتی کے انتظامات ہوا کرتے تھے۔ آج ٹیکنالوجی کے زمانے ہیں، سستے سستے ٹیکنالوجی ایسے آ گئے ہیں کہ ان چیزوں کو سجا کے سنوار کے بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن جامع مسجد کے ائمہ پر اور وہاں کے ٹرسٹیان پر افسوس، صد افسوس کہ وہ اسلامی تعلیم کو بھول جاتے ہیں کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ وہ بیٹھتے ہیں ممبروں پر، جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے امام ہیں، ائمہ ہیں اور ورثۃ الانبیاء ہے، لیکن ان گندگیوں کو دیکھ کر کے وہ کیسے کھانا کھاتے ہوں گے، کیسے ان کو کھانا ہضم ہوتا ہوگا، اور کس طرح سے وہ مطلب ان لوگوں کو نیند کیسے آتی ہوگی۔ یہ ساری جگہ جو ہے آج عید کے موقع پر یہاں سے لوگوں کو ہٹایا گیا ہے، یہاں سے لوگوں کو بھگایا گیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر اپنے کاروبار نہ کریں، ورنہ یہاں پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، پبلک اتنی ہوا کرتی تھی، پبلک یہاں پر اتنی ہوا کرتی ہے کہ آپ یہاں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جتنے دکاندار ہوتے ہیں، جتنے بھی یہاں پر بیع و فروخت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سب کمیشن دیتے ہیں جامع مسجد ٹرسٹیان کو۔ لیکن یہاں کی حالت زار دیکھ لیجئے، یہاں کی بدبودار حالت کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر بقرعید کے موقع پر بکروں کی مارکیٹ لگتی ہے، یعنی کہ گندگی پلس گندگی کا مزید اور ڈھیر، ٹھیک ہے۔ تو سارے انتظامات اچھی چیز ہیں، بکروں کا بکنا اچھا ہے، لوگوں کا آنا جانا اچھا ہے، دکانوں کا لگنا اچھا ہے، لوگوں کا یہاں سے روزگار حاصل ہونا اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ جب یہاں سے آمدنی ہوتی ہے ان سب چیزوں کے بدلے میں، تو امام بخاری صاحب، امام احمد بخاری صاحب وہ شرم محسوس کیوں نہیں کرتے کہ ان سب چیزوں کی حالت کو درست کریں؟ بہت سارے ہندوستان بھر میں ایسے لوگ ہیں، ایسے خیرخواہ حضرات ہیں جو اکیلے اس جامع مسجد کی حالت کو ٹھیک کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اکیلے وہ اگر ان کو اس چیز کا ٹھیکہ دیا جائے تو وہ بہتر سے بہتر کر دیں گے۔ یہ اس وقت کی حالت ہے جب یہاں پر دلی میں بارش ہی نہیں ہوئی تھی۔ آپ سوچئے کہ جب یہاں پر بارش ہوگی تو مچھروں کی بھرماڑ ہوگی، یہاں پر نشیڑی رات کو سوتے ہیں اور ایسے کھلے میں غلاظت کرتے ہیں، پیشاب پخانے کرتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے۔ آپ چلے جائیے کسی بھی دھرم کے دھرم استل پر چلے جائیے، کسی بھی مذہب کے دھرم استل پر چلے جائیے، وہاں پر پھولوں کی کیاریاں ہوتی ہیں، پانی کے سبیل ہوتے ہیں، اور لوگوں کے صفائی کرمچاریوں کے قطار در قطار لوگ ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، اور وہاں پر جگہ جگہ پر ڈبے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کہاں ڈبے ہیں؟ یہاں پر کہاں پر پانی کی سبیل ہے؟ یہاں پر کس طرح کے صفائی کے انتظامات ہیں؟ بھیک مانگنے والوں کے ڈھیر، بکرے بیچنے والوں کے ڈھیر، غلاظت پھیلانے والوں کے ڈھیر، لولے لنگڑے اپاہج بھکاریوں کی ڈھیر، اور یہاں پر اسمگلنگ اور تمام طرح سے غلط کاریوں کرنے والوں کی دکانداروں کی ڈھیر۔ یہی سب چیزیں ہیں۔ یہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں پر چور اچکے اگر پائے جاتے ہیں تو جامع مسجد کے چار دیواریوں کے سمت پائے جاتے ہیں۔ آپ اس چیز کو اگر چاہیں تو لوگوں سے جو یہاں پر دورہ کر چکے ہیں، جو لوگ یہاں پر آ جا چکے ہیں، ان لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ لوگ اس بات کو برملا گواہی دیں گے۔ کہ کئی لوگ یہ بھی گواہی دیں گے کہ ان کی جیبیں تک کٹ جاتی ہیں۔ کیا پتا ان جیب کتروں کے بھی کمیشن امام بخاری صاحب کو جاتے ہوں؟ کیوں نہیں کیمرے لگاتے؟ کیوں نہیں یہاں پر سیکورٹی کے انتظامات کرتے؟ کیوں غلاظت اور گندگی میں رہنا وہ پسند کرتے ہیں؟ افسوس، صد افسوس، بہت بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ تمام مذاہب کے اس طرح کی جگہوں کو، تاریخی جگہوں کو دیکھ لیجئے، چلے جائیے بڑی بڑی مندروں پر چلے جائیے، بڑے بڑے چرچ اور گرودواروں پر چلے جائیے، بہترین سے بہترین نظم و نسق ہوتے ہیں، لیکن جس کے دین و دھرم میں اس بات کا اعلان ہے کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، وہ صفائی کو بھولا ہوا ہے۔ امام بخاری صاحب صفائی کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ تو بیرونی حالت ہے بھائیو دوستو، اندرونی حالت آپ جب دیکھیں گے تو وہ اس کو بھی دیکھ کر کے شرمسار ہو جائیں گے۔ پورے جامع مسجد کے صحن میں اناج کے پھیلے ہوئے ڈھیر، کبوتروں کو کھانے کے لیے ڈھیر پھیلے ہوئے ہیں، اور بدبو دور سے آتی ہے۔ اگر کہیں بارش ہو جاتی ہے تو اس بدبو کا بھپکا بہت دور تک محسوس کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری حالت ہے آپ کے قوم کی اور ان امام بخاری جیسے لوگوں کی کہ ان کو ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ یہاں پر جب یہاں سے ہم دین و اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، دین اور دھرم کی باتیں کرتے ہیں، تو یہاں سے پورے ملک میں جس طرح سے دین اور دھرم کی باتیں جانی چاہیے، اسی طرح خوشبو اور معطر اور بہتر ریسورسز لے کر کے اور بہتر تاثرات لے کر کے جانے کے لائق ایسا انتظام و انصرام کریں۔ سننے میں ایسا بھی آتا ہے کہ کئی ایک لوگ جب مالدار لوگ، بارسوخ لوگ، باثروت لوگ جب آتے ہیں اور یہاں کی حالت دیکھتے ہیں اور جا کر کے جامع مسجد کے امام صاحب سے کہتے ہیں کہ امام صاحب اگر ہمیں اس کو
چند دنوں کے لیے سونپ دیا جائے تو یہاں کی حالت ہم درست کر دیں گے. لیکن امام بخاری صاحب کو وہ سب کچھ نہیں پسند ہے. ان کو غلاظت پسند ہے, ان کو صفائی پسند نہیں ہے, ان کو ستھرائی پسند نہیں ہے, بھک منگوں کے ساتھ اور کباڑیوں کے ساتھ رہنا ان کو پسند ہے. یہی ان کے دھرم کا, ان کے حساب سے یہی ان کا ایک معیار ہے, یہی ان کی پہچان ہے. بہت افسوس ہوتا ہے, ان سب باتوں کو میں کہتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہا ہوں. لیکن میں لگ بھگ 20-25 سالوں سے بگڑنے سے بگڑنی حالت دیکھتا جا رہا ہوں. اس لیے آج یہ آڈیو اپنے سورس سے بھیج رہا ہوں کہ یہ آواز اگر امام بخاری صاحب تک پہنچے تو انہیں شرم محسوس ہو, اور لوگ آواز اٹھاتے ہوئے امام بخاری صاحب کو یہ بتائیں کہ جناب آپ اگر نہیں خود کر سکتے ہیں تو آپ ایک اعلان کر دیجئے کہ جامع مسجد کی 4 جانب ہمیں صفائی ستھرائی کے انتظامات کرنا ہے, کنسٹرکشن کے کام کرنا ہے, اور یہاں پر فوارے لگانا ہے, یہاں پر پانی کی سبیلیں لگانا ہے. تو واللہ بتا رہا ہوں ہفتے بھر کے اندر کئی 100 کروڑ روپے جمع ہو جائیں گے ملک بھر سے, لیکن ملک کے مسلمان یہ چیز دیکھنا پسند نہیں کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ بہتری جامع مسجد علاقے اور خاص طور سے جامع مسجد احاطے میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.